بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس کے اندر میڈنیٹ چور جو ہیں لوٹ مار اور کرپشن کے جو کچھ آرڈیننس لائے تھے جن کے اوپر اپوزیشن نے اعتراض اٹھایا، کیونکہ جب وہ آرڈیننس لائے گئے تھے تو وہ آرڈیننس پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ 6-7 آرڈیننس تھے کہ اجازت تو مراد یہ ہے کہ وہ ٹائم بھی نہیں تھا اپوزیشن کے پاس کہ وہ اس کو ریڈ کر لیتے۔ تو یہ ایک جلد بازی کے اندر یہ آرڈیننس لائے گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوٹ مار کرنا ہے، جس کے اوپر پیپل پارٹی کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں وہ نگران حکومت کے کیے ہوئے کام ہیں۔ جو نگران حکومت تھی وہ جو ہے اس وقت انہوں نے اپنے اختیار سے بڑھ کر یہ کام کیے، تو اب ان کو پہلے درست کرنا ہوگا، تب جا کر آپ جو یہ آرڈیننس لائے جاتے۔ تو اپوزیشن کی طرف سے یہ تھا کہ آپ جو ہے قانون سازی آپ نے کرنی بھی ہے تو کوئی آئین اور قانون اور جمہوریت کے تقاضے تو پورے کیے جائیں۔ آپ اس طرح تو نہیں ہیں جو بھی آرڈیننس لائیں کو آپ آرڈیننس کو ایک بل کی شکل میں تبدیل کر کے لائیں اور آپ قانون سازی کریں، وہ بل پاس کریں۔ تو اس طرح سے تو ہمیں بھی سمجھ آئے گی، آپ کو بھی سمجھ آئے گی، کوئی جمہوریت کا بھی تقاضا پورا ہوگا، آئین کا تقاضا پورا ہوگا، قانون کا تقاضا پورا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ چور دروازے سے آئے ہیں اور چور دروازے سے اس ملک کے ہم بھی جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کے میڈنیٹ لے کر آئے ہیں، ہم بھی اس عوام کو جواب دے ہیں۔ آپ کو تو عوام کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آپ تو چور دروازے سے آئے ہیں۔ تو اس وقت بھی نگران حکومتوں کے دوران بھی سیول مارشل تھا، آج بھی سیول مارشل ہے۔ یہ میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی کہ یہ علامتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈر کے منہ کے اوپر اب تماچے مار رہے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے وجود کو نفی کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ آج وہ لوگ خود منفی ہو گئے ہیں۔ مارچ 2022 کے اندر رانا ثناءاللہ نے ایک نجی ٹی وی کے چینل کے کسی اینکر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا جو وجود ہے وہ نفی ہو رہا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ عمران خان کے وجود کو نفی کریں گے، تو ہم پھر اس وقت نہ آئین کو دیکھیں گے نہ قانون کو دیکھیں گے، تو ہم جو ہے اس کا وجود نفی کر دیں گے۔ میرے قدرت کی طاقت بڑی ہے اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے کہ وہ یہ جو رانا ثناءاللہ کے یہ الفاظ تھے، تو وہ قدرت نے آج وہ کیا کہ آپ اپنے لیڈر کے منہ کے اوپر، نواز شریف کے منہ کے اوپر خود تماچے مار رہے ہو، اور قدرت نے اسے جیل کے اندر بند کرا، آپ نے اس کو جیل کے اندر بند کرایا، تو قدرت نے اس کا ساتھ دیا کہ آج رانا ثناءاللہ بھی اسمبلی سے باہر ہے اور اس کا لیڈر اسمبلی کے اندر ہونے نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند ہے، وہ ایک کومے کے اندر چلا گیا ہے، اور وہ نواز شریف جو ہے اس سے شہباز شریف اور اپنی بیٹی نے اسے طلاق دے دی اور اللہ تعالی کا اظہار کر دیا۔ آج دیکھیں کہ خواجہ آصف نے کل ایک بیان دیا، اس وقت یہ جو بیان رانا ثناءاللہ نے عمران خان کے وجود نفی کرنے کے اوپر دیا تھا، تو وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اوپر بیٹھا تھا۔ آج رانا صاحب آپ کو وہ ڈاکٹر نثار جٹ، ایک جٹ کے بیٹے نے شکست دیا ہے، اور آج آپ کی بات بھی نہیں مانی جا رہی۔ آج آپ جس اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آپ عمران خان اور اس کے ورکر کو کچلتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے، آپ کو رانا حکیم بولتی تھی مریم نواز، اور آپ کو رانا رانا کہہ کر یہ جو پیچھے سے دھمکیاں دیتے تھے، تو آپ چوڑے ہو جاتے تھے اور آپ مچھوں کو ایسے کرتے تھے، تو آپ جو ہے اس 25 کروڑ عوام کے لیڈر کے اوپر ظلم کرتے رہے اور ان کے ورکروں کے اوپر ظلم کرتے رہے، اور آج اس ظلم کے ازالے کے اندر آج آپ اس اسٹیبلشمنٹ سے منتیں کر رہے ہو۔ میں یہ آپ کو دعوے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ موثوق ذرائع نے یہ خبر دیا ہے کہ رانا ثناءاللہ رات کے اندھیرے کے اندر اپنے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ کا نام ہے کہ
اگر مجھے نہیں دیتے تو میرا جو داماد ہے اس کو جو ریکاؤنٹنگ کرا کے اس کو تو ایک سیٹ دلا دیں۔ تو آپ کی حیثیت یہ ہے رانا صاحب، آپ وہ لوگ اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مکالا ملا ہے، جس طرح فیصل واڈے نے بھی یہ کہا کہ بوٹ پالش کرتے کرتے آپ نے ساری پالش اپنے منہ کے اوپر مل لی ہے۔ تو اس بات کا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ جوید لطیف خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مہربانی کریں بھائی آپ انہیں 140 اور 50 جو ہے اس کو تو کھلوا لیں، ریکارڈنگ کروا لیں۔ تو اس نے کہا کہ آگے سے جواب آیا کہ جناب یہ جو NA 130 ہے نواز شریف کا، اس کو کیوں نہ کھلوا لیں، تو پھر اس کی بھی ریکارڈنگ کرا لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بلیک میلنگ پر اتر رہے ہیں بھائی جوید لطیف صاحب، بلیک میلنگ نہیں ہے۔ آپ کا قائد میاں نواز شریف 2 سیٹوں پر الیکشن لڑا، دونوں سیٹیں ہار گیا، اور فضل الرحمان 2 سیٹوں پر الیکشن لڑا، دونوں ہار گیا، لیکن ایک زور زبردستی اس کو سیٹ دی گئی، ایک زور زبردستی جو سیٹ ہے وہ نواز شریف کو دی گئی، اور بلاول بھٹو 2 سیٹوں پر الیکشن لڑا، ایک سیٹ جو ہے لاہور کے اندر وہ ہار گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران احمد خان نیازی، جو پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر الیکشن ایک وقت کے اندر 4-5 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ بھی سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے۔ تو نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ میرے مخالف کو سیاسی میدان سے آؤٹ کیا جائے، میرے مخالف کو الیکشن سے پہلے سزائیں سنائی جائیں، میرے مخالف کو جو ہے وہ الیکشن کمپین نہ کرنی دی جائے، اور میرے مخالف سے جو انتخابی نشان ہے وہ بھی واپس لیا جائے اور میدان کو خالی کیا جائے، تو تب جا کر میں الیکشن لڑوں گا۔ آج وہ صورت دیکھیں کہ خواجہ آصف نے گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنے لیڈر کے منہ کے اوپر تماچا مارا، کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو مسترد نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی عوام نے جو ہے نواز شریف کو مسترد کیا۔ یہ بات تو سر تسلیم ہے کہ پاکستان کی عوام نے آپ PDM کی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ مسترد کیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا بلکہ شہباز شریف کا ساتھ دیا۔ جس وقت فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت رانا ثناءاللہ کہہ رہا تھا کہ 2 تماچے لگنے کے بعد اپنے جو ہے لیڈر کو وہ گالی دے رہا ہے، اپنے لیڈر کو عمران خان کا کہہ رہا تھا، اس کو شیطان کہہ رہا ہے۔ تو رانا صاحب آج اس خواجہ آصف کے بیان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ آپ کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے چھرا کھونپ دیا گیا ہے، تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ یہ آپ کے لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ریجیکٹ کیا، عوام نے بھی ریجیکٹ کیا۔ عوام کا جو تابع دار ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تابع دار ہے وہ تو شہباز شریف ہے، جس کی گود میں آج جا کر تمام لوگ بیٹھ گئے، اور نواز شریف کے چند ہواری جو اس کے ساتھ ہوتے تھے، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو باؤ باؤ کرتے تھے، وہ رانا ثناءاللہ تھا، جوید لطیف تھا، خرم دستگیر تھا، انہوں نے اس کو اٹھا کر کچرے سے باہر پھینک دیا۔ آج منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگ کراؤ، مہربانی کرو۔ یہ تھے ناظرین وہ چہرے، مکروہ چہرے، جو عمران خان کے وجود کو نفی کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، تو قدرت نے ان کے وجود کو اس طرح نفی کیا کہ آج تو وہ اسمبلی میں جانے کے قابل بھی نہیں آئے۔ وہ قومے کے اندر ہے جسے اپنی بیٹی نے دھوکہ دیا، اپنے بھائی نے دھوکہ دیا۔ آج وہ غدار لوگ جنہیں عوام نے مسترد کیا، مینڈیٹ چور، وہ خود تو اسمبلی کے اندر بیٹھ گئے لیکن اپنے لیڈر کو تنہا چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ آپ واپس لندن جاؤ، آپ کا یہاں پر رہنا جو ہے وہ خاطر خواہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں آپ کو 3-4 اور دوغلے چہرے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آج جسٹس سمن رفعت امتیاز جو ہے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، انہوں نے راجہ ناصر عباس نقوی کی
توہین عدالت کی درخواست جو اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کے خلاف دی، تو اس نے آج بڑا اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو کے اوپر برہم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جب بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ نیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ ڈیالہ جیل کے اندر اگر تھریڈز آئیں تو آپ نے تمام قیدیوں کی ملاقاتیں بند کر دی، کل کو اگر عدالت کو خطرہ ہوگا تو پھر عدالت بند کر دیں گے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ آپ کس طرح چل رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر اس نے کہا کہ میں تو پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ ملزم کو اپنا وکیل نہیں مل سکتا۔ یہ کس رول کے اندر آئے کہ ملزم سے اپنا وکیل جو ہے وہ ملاقات نہ کرے؟ تو آج اس نے واضح طور پر کہا کہ آپ اس کا واضح اور مؤثر جواب جمع کرائیں، نہیں تو میں سپریڈنٹ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گی اور اس کے بہت سخت جو ہے اس کا جواب آئے گا اور اس کے اثر بہت گہرے ہوں گے، جس طرح جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد اور ایس ایچ او اسلام آباد کو سزا سنائی تھی۔ بے شک وہ سزا آگے معطل ہو جائے، لیکن ایک قانون کو توڑنے اور عدالت کی توہین تو ہوگی ہے، آج بھی اس عدالت کی توہین تو ہو رہی ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی کہ ایک سپریڈنٹ جیل جو ہے اڈیالہ جیل کا 20 گریڈ کا ملازم ہے، اس کی حیثیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سے بھی زیادہ ہے، تو اس کے اوپر بھی آج